بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ تھمبنیل سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے کہ مختار عام سے پراپرٹی خریدنی چاہیے، مختار عام کن صورتوں میں کینسل ہوتا ہے، مختار عام ہوتا کیا ہے، مختار خاص اور مختار عام میں کیا فرق ہے۔ تو پراپرٹی سے جو لوگ شغل رکھتے ہیں، جو پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، جو ڈیلر حضرات ہیں، جو پراپرٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا کنسیپٹ جو پاور آف اٹارنی مختار عام کا ہے وہ اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ 10 منٹ کی یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کی معلومات میں انتہائی اضافے کا باعث بنے گی اور آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ مختار عام سے پراپرٹی خریدنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، یا مختار عام کا اصل پرپس کیا ہے اور ہم نے اس کو کیا شکل دے دی ہے۔ تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ مختار عام سے پراپرٹی پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مختار عام ہے کیا۔ مختار عام ایک ایسا اختیار دیا جاتا ہے، اسپیشلی پراپرٹی میں ایک ایسا اختیار دیا جاتا ہے کہ جس کی روح سے بندہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے وہ پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے، یا آپ جس کو جنرل پاور آف اٹارنی کہتے ہیں، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ اس کو وہ تمام اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جو پراپرٹی کے مالک کو ہوتے ہیں۔ جس کو جنرل پاور آف اٹارنی دی جاتی ہے اس کو تمام تر وہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جو پراپرٹی کے مالک کو ہوتے ہیں۔ دیا کیوں جاتا ہے؟ جو اصل اس کا روح ہے یا کس وجہ سے دیا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بندہ بوڑھا ہے، ایک بندہ بیمار ہے، ایک بندہ کوئی انتہائی مصروف بزنس مین ہے، ایک بندہ شہر سے باہر رہتا ہے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، یا ایک بندہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، تو اس نے اپنی غیر موجودگی میں اپنی پراپرٹی بیچنی ہے، وہ مختار عام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا بیمار ہے، بوڑھا ہے، اس نے ایک کالونی بنائی ہوئی ہے اور وہ بار بار کچہریوں کے چکر نہیں لگا سکتا، پٹواریوں کے چکر نہیں لگا سکتا، اراضی ریکارڈ سینٹر کے چکر نہیں لگا سکتا، تو وہ مختار عام دیتا ہے تو درست ہے۔ مختار عام جو ہے اس صورت میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مختار عام دے سکتے ہیں دوسرے بندے کو پراپرٹی سیل کرنے کے لیے، مجبوری ہوتی ہے اس میں۔ گورنمنٹ میں اس میں بھی رکھا ہے کہ جو اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، بلڈ ریلیشن جس طرح ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، خاوند بیوی کو دیتا ہے، باپ بیٹے کو دیتا ہے، ماں بیٹے کو دیتی ہے، بیٹا ماں کو دیتا ہے، تو اس صورت میں گورنمنٹ نے بھی اس میں ایک سہولت رکھی ہے، ایک رعایت رکھی ہے کہ اس پہ 3,000 روپے کے اسٹیمپ پیپر لگتے ہیں، وکیل کی فیس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ 8، 10، 12، 15,000 روپے میں وہ آپ کا ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے بلڈ ریلیشن سے باہر کسی کو مختار عام دینا ہے تو اس میں 2% جتنی ویلیو بنتی ہے اس کے 2% اسٹیمپ پیپر لگتے ہیں، اور آپ کے وکیل وسیقہ نویس کی جو فیس ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ ویڈیو بنانے کا آج کا مقصد یہ ہے کہ اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ مختار عام کو رجسٹری کا نیم البدل بنا لیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پراپرٹی جب خریدتے ہیں تو آپ نے اس کی رجسٹری کروانی ہے، یا مختار عام سے بھی گزارا چل سکتا ہے۔ مختار عام سے گزارا کیسے چلتا ہے کہ آج کل پچھلے 1.5، 2، 3 سالوں سے پراپرٹی کے رجسٹری کروانے کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ گورنمنٹ نے کر دیے ہیں۔ 4-5 سال پیچھے چلے جائیں تو رجسٹری کوئی میٹر نہیں رکھتی تھی۔ جب کوئی بندہ پلاٹ لیتا تھا، مکان لیتا تھا، بے شک وہ انویسٹر تھا، صرف پروفٹ کے لیے لیتا تھا، تو رجسٹری میٹر نہیں کرتی تھی، تھوڑے پیسوں میں رجسٹری ہو جاتی تھی، ٹیکسز نہیں تھے اتنے، تو ان دنوں تو یہ سلسلہ لوگ لیتے تھے مختار عام، لیکن اتنا سلسلہ نہیں چلتا تھا۔ اب کیا ہے کہ اب نان فائلر کا اگر پلاٹ لے کے ایک نان فائلر بندہ مکان لیتا ہے، پلاٹ لیتا ہے اور سال 6 ماہ کے بعد سیل کرتا ہے، نان فائلر 20، 22، 25% اس کا خرچہ ہو جاتا ہے، اس صورت میں پروفٹ سارا نکل جاتا ہے۔ تو اس کا لوگوں نے آسان حل کیا نکالا ہے کہ پاور آف اٹارنی لے لیتے ہیں بندے سے، جس سے کوئی چیز اس کو پوری پیمنٹ کر دی اور پاور آف اٹارنی لے لی۔ میں اس کو پاگل پن سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ پلاٹ کے سائز کے حساب سے چھوٹا پلاٹ ہے تو 20,000 بچانے کے لیے، بڑا پلاٹ ہے تو 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ روپیہ بچانے کے لیے، مطلب ٹرانزیکشن آپ کی کروڑوں میں ہے
और रजिस्ट्री का खर्चा आ रहा है 10 लाख रुपया, आप 4 लाख रुपए में उसका पावर ऑफ अटार्नी बना लेते हैं, तो मैं इसको सरासर पागलपन कहता हूँ। तो उसकी वजह भी मैं वीडियो में आगे जाके बताता हूँ कि ये ऐसे क्यों है। लोग कहते हैं जी पावर ऑफ अटार्नी दे दिया तो हम मालिक बन गए, आगे फरोख्त कर सकते हैं। उसमें जो कचहरियों में मेन रश है अदालतों में, इसी तरह के मैटर्स की वजह से है। हम वक्ती तौर पे पैसे बचाने के लिए पावर ऑफ अटार्नी ले लेते हैं कि हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, रजिस्ट्री का खर्चा भी कम हो गया, तो हम जी मुख्तार आम ले लें। मेरे ख्याल से मुख्तार आम इस सिलसिले में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा पैसे खर्च करके रजिस्ट्री करवानी चाहिए। अब थंबनेल में एक मैंने बताया कि मुख्तारनामा कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब आ जाते हैं इस बात पे। नाजरीन, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, 4 करोड़ की ले ली, 2 करोड़ की ले ली, 1 करोड़ की ले ली, 50 लाख की ले ली, पावर ऑफ अटार्नी ले लिया। अब आप एक ऑफिस में अपने वजीका नवीस के ऑफिस में गए हैं पावर ऑफ अटार्नी करवाने, वहाँ से आपने उसको पेमेंट कर दी, मुख्तार आम बनवा दिया, आपने बनवा लिया बेचने वाले बंदे से। जिस तरह के मौजूदा मुल्की हालात हैं, महंगाई के जो हालात हैं, फ्रॉड के जो हालात हैं, बेईमानी के जो हालात हैं, बीइंग जो सोसाइटी हम हैं, हम माजरत से करप्ट हो चुके हैं, तो उस सूरत में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऑफिस से आपने मुख्तारनामा करवाया अपने नाम पे। अच्छा, वो बंदा अगर फ्रॉड करना आपके साथ चाहता है, वो उसी वक्त आपसे पेमेंट लेकर निकलेगा और एक और वकील के पास चला जाएगा, उससे कहेगा जी मेरा ये पावर ऑफ अटार्नी अबताल करवा दें। अबताल होता है ख़त्म करवा दें। सेम डे वो अपना पावर ऑफ अटार्नी ख़त्म करवा देगा और आप फिर कचहरियों के होके रह जाएंगे। पावर ऑफ अटार्नी बेचने वाला 1 घंटे के बाद भी कैंसिल करवा सकता है। या तो आपका बहुत एतमाद वाला बंदा है, उस सूरत में पावर ऑफ अटार्नी दें और पेमेंट करें उसको। हाँ, अगर आपने कभी पावर ऑफ अटार्नी लेनी है तो उसके साथ आपने एक इकरारनामा लिखना है फुल पेमेंट का। एक मुख्तार आम अगर मजबूरी है, आपने तहैया कर लिया है कि मैंने मुख्तार आम ही लेना है, तो बचाव की सूरत आपको बता रहा हूं कि उस सूरत में आपने पावर ऑफ अटार्नी के साथ एक फुल पेमेंट का इकरारनामा लिखना है कि मैंने इस बंदे को पूरी पेमेंट अदा कर दी है। हम जो तहरीर लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि एक अदद नाकाबिले तनसीख मुख्तारनामा दर्ज करवा दिया गया है। वो नाकाबिले तनसीख सिर्फ लिखने की हद तक होता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो बंदा 1 घंटे के बाद जाके उसको कैंसिल करवा सकता है, 1 माह के बाद कैंसिल करवा सकता है, 6 माह के बाद कैंसिल करवा सकता है। दूसरी सूरत, अगर वो बंदा फौत हो जाता है, जिसने आपको पावर ऑफ अटार्नी दी है, वो खुदा न खास्ता बंदा फौत हो जाता है, तो उसके साथ ही आपके पैसे और आपकी पावर ऑफ अटार्नी भी फौत हो जाएगी। देखा ये गया है कि 20-20 सालों से लोगों ने पावर ऑफ अटार्नी संभाल के रखी हुई है। गवर्नमेंट तो कोशिश करती है, जो पुरानी पावर ऑफ अटार्नी है गवर्नमेंट उसके साथ एक बयान हल्फी लगवाती है कि अभी तक बंदा जिंदा हयात है, उसने अबताल नहीं करवाया, एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे साथ वो बयान हल्फी ले लेती है। तो अगर जिस बंदे ने आपको मुख्तार आम दिया है, जब वो फौत हो जाता है, उसके बच्चों को पता है कि मेरे बाप ने फलां प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटार्नी दिया है, तो वो किसी सूरत में आपको वो प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अक्सरियत में ये देखा गया है। बंदा फौत हो गया, इकरारनामा साथ ही फौत हो गया, मालिक बन गए उसके बच्चे, वो अपनी विरासत करवाएंगे, फिर उनकी मर्जी है कि वो आपको जगह दें या ना दें। अच्छा, यहाँ पे आपको सपोर्ट क्या क्या चीज़ करेगी? बंदा अगर फौत हो जाता है या बंदे के दिल में बेईमानी आ जाती है, बंदा मुख्तार आम को कैंसिल करवा देता है, अबताल करवा देता है, तो यहाँ आपको सपोर्ट करेगा वो इकरारनामा जो आपने लिखा हुआ है। अगर आपकी मजबूरी है, आपने तहैया कर लिया है, आपने इरादा कर लिया है कि आपने हर सूरत में मुख्तार आम लेना है, तो किसी सूरत में मिस नहीं करना इकरारनामे को। इकरारनामा आपने साथ लाजमी उसका लिखवाना है फुल पेमेंट का। वो अगर उसको कैंसिल करवा दे या फौत हो जाए, और हाँ ये हो सकता है कि अगर उसके बच्चों को पता ना चले और उसकी फौतगी होने के बाद आप पावर ऑफ अटार्नी से ट्रांसफ़र करवाएं तो जगह आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन जब उसके बच्चों को पता चलेगा, उनमें से कोई बेईमान बच्चा होगा
تو وہ فوراً اپنے باپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے گا، کیونکہ ڈیتھ کے بعد آپ نے ٹرانسفر کروایا ہے تو وہ آپ کا انتقال ختم کروا سکتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو سپورٹ کیا کرے گا؟ اقرار نامہ۔ تو پھر اس اقرار نامے کی بیس پہ آپ سول کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ دعویٰ کریں گے، اور پھر اللہ کی سپرد کتنے سال وہ کیس چلتا ہے، کتنے سال میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے حق میں ہوتا ہے یا ان کو جاتا ہے۔ تو یہ قباحتیں پھر ہوتی ہیں کہ آپ شوگر کے مریض بھی بن سکتے ہیں، آپ بلڈ پریشر کے مریض بھی بن سکتے ہیں۔ اس چکر میں پہ آپ نے 5 کروڑ کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، بندہ مر گیا، بندے نے کینسل کرا دیا، عدالتوں کے کام شروع۔ تو جو میں نے شروع میں بتایا اس سے بہتر ہے کہ آپ رجسٹری کروائیں، مختار عام نہ کروائیں۔ مختار عام گورنمنٹ نے بنایا تھا کہ بندہ بیمار ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے پاور آف اٹارنی، بار بار نہیں آ جا سکتا یا ملک سے باہر جا رہا ہے اپنی بیگم کو دے جاتا ہے۔ تو مختار عام ان صورتوں کے لیے سہولت رکھی گئی تھی، لیکن ہم نے اس کو رجسٹری کا نیم البدل بنا لیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اب تھوڑا سا اینڈ پہ بتا دیتا ہوں کہ مختار عام اور مختار خاص میں کیا فرق ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مختار عام جو ہے اس کو کہتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنی۔ جنرل پاور آف اٹارنی میں تمام اختیارات وہ ہوتے ہیں جو مالک کو ہوتے ہیں، یعنی وہ قرضہ لے سکتا ہے، تتمے لگوا سکتا ہے، بجلی لگوا سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، یعنی کہ جو اختیارات مالک کو ہوتے ہیں سارے کے سارے اس میں دے دیے جاتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنی میں۔ اور جو اسپیشل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے وہ بھی دی جاتی ہے، اس میں صرف ایک اختیار دیا جاتا ہے، اس میں بیچنے کا بھی اختیار دے سکتے ہیں آپ۔ اگر سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ جو تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو پاور آف اٹارنی کسی کو دیتے ہیں تو اس پہ وہ باقی تمام اختیارات ختم کروا دیتے ہیں اور ایک اختیار دیتے ہیں کہ یہ صرف سیل کر سکتا ہے، یہ قرضہ نہیں لے سکتا، یہ بجلی نہیں لگوا سکتا، یہ آگے کسی کو فروخت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اختیارات سارے فروخت کر سکتا ہے، باقی سارے اختیارات وہ ختم کروا دیتے ہیں۔ ایک تو اسپیشل پاور آف اٹارنی یہ ہو گیا۔ ایک پاور آف اٹارنی جو اسپیشل ہے وہ عدالتوں کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ نہیں آ جا سکتا، اپنے کسی بیٹے کو کسی کو دیتا ہے تو اس میں صرف یہ لکھا جائے گا کہ یہ ایک عدالتی جو اس نے پیش ہونا اس کے لیے اسپیشل پاور آف اٹارنی دی گئی ہے۔ یا کسی نے بجلی لگوانی ہے، وہ بندہ بار بار دفتروں کے چکر نہیں لگا سکتا تو اس کے لیے اس میں سیل کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسپیشل میں جیسے میں نے بتایا سیل کی بھی اجازت ہوتی ہے اور سیل کی اجازت نکال بھی دیتے ہیں۔ اس میں جو بجلی لگوانی ہے، کوئی قرضہ منظور کروانا ہے، کوئی تعمیرات کروانی ہے، تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کے لیے اسپیشل پاور آف اٹارنی دیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ابھی اور بھی آپ کو سمجھایا جا سکتا تھا، تو میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ نے جب پیمنٹ کرنی ہے، کسی سے پلاٹ لینا ہے، مکان لینا ہے، تو اس کے لیے آپ نے پاور آف اٹارنی نہیں لینا، آپ نے اس کی رجسٹری کروانی ہے، کیونکہ 2% تو اسٹامپ لگ جاتے ہیں پاور آف اٹارنی پہ، 5% آپ فائلر ہیں تو رجسٹری کا خرچہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ رجسٹری کو فوقیت دیں، رجسٹری کو ترجیح دیں، رجسٹری کروائیں کہ فیوچر میں آنے والی جو قباحتیں ہیں آپ ان سے بچ سکیں، کیونکہ مختار عام جو ہے بیچنے والا ایک دن کے بعد اس کو کینسل کروا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ 10-12 منٹ کی ویڈیو میں یہ بات کلیئر آپ کو ہوگی کہ پاور آف اٹارنی سے پراپرٹی خریدنی چاہیے کہ نہیں خریدنی چاہیے، پاور آف اٹارنی کینسل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، اور اسپیشل اور جنرل پاور آف اٹارنی میں کیا فرق ہے۔ تو لازمی اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔